یہ آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس ہے. ہماری نشریات آپ سن رہے ہیں ہمارے موبائل ایپ نیوز آن AIR پر. پیش خدمت ہے پروگرام آؤ بچوں. آؤ بچوں پروگرام کے تمام ننھے دوستوں کو نعیم بھیا کا آداب. کیسے ہیں بچوں آپ؟ امید کرتے ہیں ہمارے سبھی ننھے دوست خیر و عافیت سے ہوں گے اور اب تو زیادہ ہی خوش ہوں گے کیونکہ ہمارے بہت سارے ننھے دوستوں کے امتحانات تو مکمل ہو گئے اور بہت سارے دوست تو خوش ہوں گے ان کو کامیابی حاصل ہو گئی. بھئی جن دوستوں کو ہمارے کامیابی حاصل ہوئی ہے ان کو ہم بہت بڑی والی دل سے مبارکباد دیتے ہیں اور ان سبھی کے لیے بہت ساری چاکلیٹس، مٹھائیاں اور ڈھیر ساری آئس کریم. آئس کریم کا نام آتے ہی آپ کے نعیم بھیا کے منہ میں بھی پانی آ جاتا ہے. اور ابھی ہمارے کچھ دوست ایسے بھی ہیں جن کے امتحانات تو مکمل ہو گئے لیکن انہیں ابھی اپنے رزلٹ کا انتظار ہے. نتیجہ بھی جلد آ جائے گا، بس تھوڑا سا آپ انتظار کیجئے. اس بیچ میں آپ خوب انجوائے کیجئے، کھیلیے، اپنے دوستوں سے ملیے، لیکن تھوڑا سا وقت نکال کے تھوڑی بہت پڑھائی بھی کیجئے. جب آپ پڑھائی کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ آپ کے علم میں اضافہ کرتی ہے اور علم حاصل کرنے کے بعد آپ ایک عظیم شخصیت بن سکتے ہیں. کیونکہ جتنی بھی عظیم شخصیات گزری ہیں انہوں نے علم پہلے حاصل کیا، اس کے بعد دوسری جد و جہد کی اور کامیابیاں حاصل کی. تو علم کے بغیر کامیابی حاصل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے بچوں. وہ عظیم کیسے بنے سلسلے کے تحت آج ہم آپ کو سنوا رہے ہیں ایک عظیم شخصیت کے متعلق ایک تقریر. اور وہ عظیم شخصیت کون ہے آپ جانتے ہیں؟ جی ہاں، بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر، جنہیں ہم ڈاکٹر امبیڈکر کے نام سے بھی جانتے ہیں. اور ہمارے ملک کا جو آئین ہے انہوں نے ہی لکھا تھا. تو چلیے بہت کچھ جانیں گے اس تقریر میں، اور یہ تقریر آپ کے لیے پیش کر رہی ہیں محترمہ عطیہ بیگم. آئیے سنتے ہیں. بچوں، ہمارے ملک میں کئی عظیم شخصیات گزری ہیں جن میں ہمارے ادیب، سیاستدان، پروفیسرز، سائنسدانوں کے بڑے بڑے نام قابل ذکر ہیں. کھیل کے میدان میں بھی کئی مردوں کے ساتھ خواتین نے بھی نام پیدا کیا ہے. لیکن بچوں، عظیم بننا کوئی آسان کام نہیں ہے. اس کے لیے بے حد مشقت کرنی پڑتی ہے، اپنی تعلیم پر دھیان دینا پڑتا ہے، اس کے لیے صبح خیز ہونا بھی ضروری ہے. لیکن اگر ہم کسی عظیم شخصیت کی طرح بننا چاہیں تو سب سے پہلے ان کے روز کے معمول کو دھیان میں رکھیں گے. وقت کی پابندی. جتنی بھی عظیم شخصیتیں انہوں نے بہت کی ہے، تو بچوں وقت کی پابندی بھی ضروری ہے. اگر ہم بڑا بننا چاہیں تو ہمیں اپنے ملک کی بڑی شخصیات کے بارے میں جاننا اور سمجھنا بہت ضروری ہے. آج ہم آپ کو بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر کی شخصیت، ان کی زندگی، کارناموں اور کامیابوں کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے. کیا تم جانتے ہو کہ ہمارے آئین یعنی انڈین کانسٹیٹیوشن کے بنیاد گزاروں میں بابا صاحب کا نام سر فہرست ہے؟ تو میرے پیارے نونہالوں، ذرا دھیان سے سنو کہ بابا صاحب کی پیدائش، ان کی تعلیم، ان کی تربیت اور ترقی کہاں اور کیسے ہوئی. دراصل بابا صاحب کی ولادت 14 اپریل 1891 عیسوی میں مہاراشٹر کے ضلع رتنا گری میں ایک دلت گھرانے میں ہوئی. ان کے والد کا نام رام جی مالوجی سکپال تھا اور والدہ بھیما بائی تھی. بابا صاحب کے والد انڈین آرمی میں صوبیدار کے عہدے پر فائز تھے، بلکہ ان کے آباء و اجداد نے بھی طویل مدت تک برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کی فوج میں ملازمت کے فرائض انجام دیے. اور بچوں، بھیم راؤ کا اصل نام یعنی سر نیم امبا واڈیکر تھا. لیکن جب ابتدائی اسکول میں ان کو داخل کرایا گیا تو ان کے استاد، جن کا نام کرشن کیشو امبیڈکر تھا، وہ خود ایک برہمن ذات کے تھے. انہوں نے بھیم راؤ امبا واڈیکر سے بدل کر ان کا نام بھیم راؤ امبیڈکر کر دیا. دراصل امبا واڑی ان کے گاؤں کا نام تھا اور اسی مناسبت سے بابا صاحب امبا واڈیکر لکھتے تھے. لیکن اپنے گرودیو کا دیا ہوا نام امبیڈکر ان کو بے حد عزیز تھا اور اس بات کا وہ فخریہ ذکر کرتے تھے کہ ان کے گرودیو نے ان کو یہ نام عطا کیا. 1908 میں گویا 17 سال کی عمر میں ہی بابا صاحب نے میٹرک کا امتحان پاس کیا اور میٹرک کے بعد ہائی اسکول کی تعلیم کے لیے ایلفسٹن ہائی اسکول بامبے میں داخلہ لیا. شاندار نمبروں سے پاس ہوئے. اس کے بعد 1912 میں ان کو سہائے جی راؤ کی طرف سے 25 روپے ماہ کا وظیفہ ملنے لگا.
جو اس وقت کی خاصی بڑی رقم تھی۔ سہائی جی راؤ بڑودا کے حکمران تھے اور ان کی کامیابی سے بے حد خوش ہوئے تھے۔ شاندار نمبروں سے کامیابی کے بعد سہائی جی راؤ ان کی سرپرستی کرنے لگے۔ بھیم راؤ امبیڈکر نے اس وظیفے کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے میں خرچ کیا۔ ہائر اسٹڈی کے لیے بابا صاحب نے امریکہ کی کولمبیا یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور اس کے بعد لندن اسکول آف اکنامکس سے ڈگریاں حاصل کی۔ غیر ملک میں بابا صاحب کا نام ایک قابل قدر اور دانشور کے بطور لیا جانے لگا۔ تو بچوں، جب کوئی بھی شخص محنت کرتا ہے اس کو اپنی کامیابی کا، محنت کا پھل ضرور ملتا ہے اور وہ کامیاب ضرور ہوتا ہے۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے ان کے ذہن و دل کے دریچوں کو روشنی بخشی تھی۔ اعلیٰ تعلیم نے ان کو آگے پڑھنے کی رغبت پیدا کی تھی۔ ہندوستان واپس آ کر بابا صاحب نے ہندوستانی سیاست اور سماجی معاشی حالات کو سمجھنے کی کوششیں شروع کی۔ چونکہ بابا صاحب ایک دلت خاندان میں پیدا ہوئے تھے جو اس وقت بے حد پسماندہ اور غریب خاندان تصور کیا جاتا تھا، لیکن باوجود اس کے بابا صاحب نے ہمت نہیں ہاری۔ دراصل ان خاندانوں کے ساتھ اس زمانے میں بہت چھوت چھات اور بھید بھاؤ کا رویہ رکھا جاتا تھا، لیکن جب بابا صاحب ہندوستان تشریف لائے تو سب سے اول کام ان کا یہ تھا کہ سماجی نابرابری اور بھید بھاؤ کے خلاف ایک عوامی تحریک شروع کریں۔ وہ اس سماجی نابرابری اور غیر مساواتی رویے سے بہت تکلیف میں تھے۔ اسی نابرابری کے متعلق 1919 میں ہندوستانی پارلیمنٹ میں انہوں نے ایک قانون پاس کرایا تھا۔ سماجی نابرابری یا عدم مساوات کے لیے وہ مسلسل عوام کو بیدار کرتے رہتے اور شودر، دلتوں اور دیگر پسماندہ طبقات کو اپنے حق کے لیے علم بلند کرنے کے لیے اکساتے رہتے۔ ان کا کہنا تھا کہ عدم مساوات ہندوستان کے مستقبل کے لیے ایک لا علاج ناسور بن کر رہ جائے گا۔ وہ عوام کے درمیان جاتے، لوگ ان کی باتیں غور و فکر سے سنتے، ان کے مشورے پر عمل کرتے اور ان کی رائے پر عمل پیرا ہو جاتے۔ بابا صاحب انسانی فلاح و بہبود کے حامی تھے۔ جو درجہ اونچی ذاتوں یا خاندانوں کو ملا ہوا تھا وہی درجہ شودروں اور دلتوں کو ملنا چاہیے، ان کا یہ ماننا تھا۔ رنگ، نسل، خاندان، ذات پات کے بابا صاحب سخت مخالف تھے۔ اسی بھید بھاؤ کے خلاف ان کی انگنت تقریریں، انگنت لیکچرز آج شائع ہو چکے ہیں۔ اور بچوں، بابا صاحب نے کئی مشہور کتابیں لکھی ہیں جو صرف ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ ہندوستان سے باہر غیر ممالک میں بہت پسند کی جاتی ہیں۔ وہ بیسٹ سیلر بکس ہیں۔ ان کی مشہور کتابوں میں سے ہو ور دا شودراس جو 1947 میں منظر عام پر آئی، بے حد مقبول ہوئی۔ اس کے علاوہ ان کی دوسری کتاب 1948 میں شائع ہوئی، اس کا نام دا انٹچیبلز ہے۔ دونوں کتابوں میں شودر اور دلتوں کے بارے میں ان کی حالات اور زندگی، رہن سہن، نشست و برخاست کا تفصیلی ذکر ملتا ہے کہ کس طرح شہر اور گاؤں کے باہری حصوں میں ان کے گھر یا جھوپڑیاں بنائی جاتی تھیں۔ مندروں اور تالابوں میں بھی بٹوارا ہوتا تھا۔ ان کو برہمن کے مندروں اور تالابوں میں جانے کی، استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ ان کا ذریعہ معاش اونچے خاندانوں کی خدمت کرنا تھا۔ بابا صاحب نے پڑھ لکھ کر اونچے عہدے حاصل کیے اور یہ ثابت کر دیا کہ علم یا ودیا کسی مخصوص طبقے کی جاگیر نہیں بلکہ محروم طبقے سے کسی کو بھی مواقع میسر آئیں تو اپنی محنت اور لگن سے وہ بھی اعلیٰ مقام اور اونچے عہدے حاصل کر سکتے ہیں۔ بچوں، بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر کو بابائے آئین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان کا نام ہندوستان کی تاریخ میں ایک مصلح یعنی ریفارمر، مقرر، خطیب، سماجی خادم کے طور پر جانا جاتا ہے۔ جدید خیالات کے بابا صاحب بہت حامی تھے۔ وہ قدامت پرستی کے سخت مخالف تھے۔ تشدد سے وہ دوری بنائے رکھتے تھے۔ اور سنو کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ میں نے اپنا کام پورا کیا، میری خواہش ہے کہ کل جو سورج طلوع ہوگا نئے ہندوستان کو سیاسی آزادی میسر آئے گی، لیکن ابھی سماجی و اقتصادی آزادی کا سورج طلوع ہونا باقی ہے۔ بچوں، یہ ان کے الفاظ تھے۔ ان الفاظوں کو دھیان میں رکھیے۔ اس بات کا اعلان انہوں نے آئین ساز اسمبلی میں کیا تھا۔
بابا صاحب کی جہد مسلسل سے محروم طبقات کو بہت فوائد حاصل ہوئے۔ وہ چاہتے تھے کہ تمام محروم طبقات، شیڈیول کاسٹ اور درج فہرست ذاتیں، ان سب کو سرکاری اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں، بینکوں، اسپتالوں اور فوج میں خصوصی ریزرویشن ملی۔ ان کی کوشش سے محروم طبقے کی مالی اور معاشی حالات بہتر ہوتی چلی گئی۔ آج یہ قومیں سماج میں بہتر زندگی گزارنے کے قابل ہو گئیں، اور اس کا کریڈٹ بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر صاحب کو جاتا ہے۔ اس قوم کی سماجی اور اقتصادی حالت آج بابا صاحب کی وجہ سے ہی بہتر ہوئی ہے، اور یہ قومیں سماجی اور اقتصادی طور پر فخر سے سر اٹھا کر چلنے کے قابل ہوئیں۔ بابا صاحب کا یہ ایک قابل قدر کارنامہ ہے۔ بچوں، اگر اب ہم سیاسی تحریکوں کا ذکر کریں تو 1927 میں انہوں نے فل فلیج موومنٹ فار دلت کا آغاز کیا۔ 1936 عیسوی میں انہوں نے انڈیپینڈنٹ لیبر پارٹی کی بنیاد ڈالی۔ اس پارٹی کی شہرت اور مقبولیت اس قدر بڑھ گئی کہ 1937 کے سینٹرل لیجسلیٹو الیکشن میں ان کی پارٹی کو 15 سیٹیں ملیں، جو ایک بڑی کامیابی تصور کی جاتی ہے۔ علاوہ ازیں انہوں نے دیگر سیاسی انجمنیں اور پارٹیاں بنائیں، جیسے سمتا سینک دل، شیڈیول کاسٹ فیڈریشن وغیرہ وغیرہ۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جب ان کو فریمر آف دا کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کا اعزاز ملا تو یہ خوشی کے مارے رو پڑے۔ یہ ان کی بڑی کامیابی مانی جاتی ہے۔ 29 اگست 1947 کو جب آئین کی ڈرافٹنگ کمیٹی کا چیئرمین بنایا گیا تو انہوں نے نہایت سنجیدگی اور علمیت کا مظاہرہ کیا اور شب و روز آئین کی شیڈیولز کو ڈرافٹ کرنے میں لگا دیے۔ ہمارے لیے بھی یہ فخر کی بات ہے کہ ایک پسماندہ خاندان کا شخص جو سماجی نابرابری، عدم مساوات کا شکار رہا، اپنے علم و عمل سے محض ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ پورے عالم میں عزت و وقار سے نوازا گیا۔ 6 دسمبر 1956 میں بابا صاحب اس جہان فانی سے رخصت ہوئے۔ ان کے انتقال کے بعد ان کے نام پر بے شمار فلمیں اور ڈاکومنٹریز بنائی گئیں، جن میں کنڑ زبان میں بالک امبیڈکر 1991 میں، بھیم گرجنا 1990 میں اور مراٹھی زبان میں سن 2000 میں ڈاکٹر بابا صاحب نامی فلم انگلش میں بنائی گئی۔ اس کے علاوہ سب سے مشہور فلم پرکاش یادو نے راما بائی بھیم راؤ امبیڈکر بنائی، جو 2011 میں بنائی گئی۔ اس کے علاوہ مراٹھی زبان میں بولے انڈیا جے بھیم کے نام کی فلم بنی۔ ایک اور ضروری بات یہ ہے کہ 1950 میں جب انہوں نے سری لنکا کا سفر کیا تھا، وہاں ایک کانووکیشن اٹینڈ کیا تھا، اسی درمیان وہ مہاتما بدھ سے بے حد متاثر ہوئے۔ 1955 میں بھارتیہ بدھ مہا سبھا کی بابا صاحب نے بنیاد ڈالی اور 1955 میں ہی بدھ اور اس کے دھام نام کی کتاب تحریر کی۔ یہ کتاب پورے عالم میں ہاتھوں ہاتھ خریدی گئی، اس کی بہت پذیرائی کی گئی۔ 1956 میں انہوں نے چوتھی بین الاقوامی سیمینار اٹینڈ کرنے کے لیے کاٹھمنڈو کا سفر کیا، اور 1956 میں ہی بچوں ان کی مشہور کتاب بدھ اور کارل مارکس نام کی کتاب آئی۔ یہ ایک بہت اہم اور ضروری بات ہے کہ ان کے تعلق سے کہ بمبئی میں 14 اکتوبر 1956 میں انہوں نے عوامی تقریب منعقد کی اور اپنے 5 لاکھ معتقدین یعنی فالوورز کو بدھ مذہب اختیار کرایا اور خود بھی بدھ مذہب میں داخل ہو گئے۔ لیکن ان کی کامیابیوں، کامرانیوں کی فہرست بہت طویل ہے۔ ان کے ایک اور اچیومنٹ کی بات کریں تو وہ یہ ہے کہ 1935 میں ان کو گورنمنٹ لا کالج کا پرنسپل بامبے میں بنا دیا گیا۔ اس کے علاوہ لالا کیدار ناتھ کے انتقال کے بعد ان کو دہلی یونیورسٹی کے رامجس کالج کی گورننگ باڈی کا چیئرمین بنایا گیا۔ لیکن اسی سال ان کے ساتھ ایک دردناک حادثہ ہوا کہ ان کی بیوی کا انتقال ہوا، جن کا نام رما بائی امبیڈکر تھا۔ 1906 میں رما بائی امبیڈکر سے بابا صاحب کی شادی ہوئی تھی۔ ان کی رفیق حیات ان کو چھوڑ کر چلی گئی تھیں۔ یہ سال ان کے لیے بے حد تکلیف دہ تھا۔ لیکن 1936 میں بابا صاحب کو وائسرائے ایگزیکٹو کونسل میں منسٹر فار لیبر اور ڈیفنس ایڈوائزری کمیٹی میں ممبر منتخب کیا گیا۔
اس کے علاوہ 1940 میں جب مسلم لیگ پاکستان بنانے کی آرزو کر رہی تھی اور لاہور ریزولوشن پاس ہو چکا تھا، اس وقت یعنی 1940 میں انہوں نے 400 صفحات قلم بند کیے جس کا ٹائٹل دا تھاٹ آف پاکستان تھا۔ اس کے علاوہ جب وہ ایک پولیٹیکل لیڈر کی شکل میں عوام کی رہنمائی کر رہے تھے تو اس وقت ساتھ ساتھ ان کی تصنیفات و تالیفات کا کام بھی چل رہا تھا۔ یہ بے حد اہم اور قابل ذکر کتابیں ہیں جو ان کے نام کو ہمیشہ زندہ رکھیں گی۔ بچوں، جن ضروری کتابوں کا میں ذکر کروں گی آپ بھی انہیں دھیان سے جب بڑے ہو جائیں گے تو پڑھیں گے۔ سب سے ضروری کتاب ہے دا پرابلم آف دا روپی، دوسری کتاب ہے ایڈمنسٹریشن اینڈ فائنینس آف دا ایسٹ انڈیا کمپنی، تیسری کتاب ہے دا ایوولوشن آف پروونشل فائنینس ان برٹش انڈیا۔ بچوں، 1948 میں بابا صاحب نے سویتا کبیر سے دوسری شادی کی جو بابا صاحب کی دوسری رفیق سفر رہی۔ جب بابا صاحب بیمار ہوئے تو انہوں نے بے مثال تیمارداری کی۔ سویتا کبیر شادی کے بعد سویتا امبیڈکر کے نام کے علاوہ مائی صاحب کے نام سے بھی جانی گئیں۔ 1956 میں جب بابا صاحب کے انتقال کے بعد انہوں نے بابا صاحب کے مشن کو آگے بڑھایا۔ دہلی میں 6 دسمبر کو ان کے انتقال میں لاکھوں لوگ ہر مذہب و ملت کے شامل تھے۔ ان کے جنازے کو بمبئی لے جایا گیا اور دادر چوپاٹی بیچ میں بدھ مذہب کے طریق پر آخری رسومات ادا کر دی گئیں۔ اس وقت ان کے آخری رسومات میں لاکھوں لوگ شامل تھے اور اس طرح ایک قائد، ایک رہنما، ایک مفکر، ایک ریفارمر کو ہم ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ ان کے چاہنے والے جے بھیم کا نعرہ لگاتے ہیں۔ بھائی بات بچوں، مزہ آ گیا ہے یہ تقریر سن کر۔ وہ عظیم کیسے بنے سلسلے کے تحت جو ابھی آپ نے محترمہ عطیہ بیگم سے سنی، بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر کے متعلق، اور بھرپور روشنی ان کی زندگی پر ڈالی اور کیا کیا کارہائے نمایاں انہوں نے انجام دیے، کیا کامیابیاں حاصل کی اور کس طرح سے ملک اور قوم کی انہوں نے خدمت انجام دی۔ دیش ہے ویر جوانوں کا، البیلوں کا، مستانوں کا، اس دیش کا یارو، اس دیش کا یارو کیا کہنا، یہ دیش ہے دنیا کا گہنا۔ چوڑی چھاتی ویروں کی، یہاں بھولی شکلیں ہیروں کی، یہاں گاتے ہیں رانجھے، یہاں گاتے ہیں رانجھے، مستی میں مچتی ہیں دھومیں بستی میں۔ بہاریں جھولوں کی، راہوں میں قطاریں پھولوں کی، یہاں ہنستا ہے ساون، یہاں ہنستا ہے ساون، بالوں میں کھلتی ہیں کلیاں گالوں میں۔ کہیں دنگل شوق جوانوں کے، کہیں کرتب تیر کمانوں کے، یہاں نت نت میلے، یہاں نت نت میلے سجتے ہیں، نت ڈھول اور تاشے بجتے ہیں۔ اور اب ایک بڑی دلچسپ معلومات ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں۔ اکثر و بیشتر ننھے دوستوں دیکھا جاتا ہے کہ فالتو اشیاء کو ہم کوڑے دان میں ڈال دیتے ہیں یا پھر اسٹور میں رکھ دیتے ہیں کہ بھائی جب وقت آئے گا تو استعمال ہو جائے گی۔ لیکن بچوں، کیا فالتو اشیاء سے بھی کوئی کارآمد چیز بنائی جا سکتی ہے؟ بالکل بنائی جا سکتی ہے۔ اور ایسا کس نے ممکن کیا، یہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں۔ برازیل کے ایک رحم دل نوجوان
फनकार सड़कों पर दर बदर फिरने वाले जानवरों के लिए कई माह से आरामदेह और महफूज घर बना रहे हैं। और बच्चों, दिलचस्प बात यह है कि जानवरों ने उनके तैयार करदा घरों को बहुत पसंद भी किया है। अब आप सोचे होंगे भाई इसमें नई बात क्या है, उन्होंने अगर घर बनाए, लेकिन बच्चों ये घर उन्होंने कैसे बनाए ये हम आपको बताते हैं। एमेराल्डो सिल्वा गुज़िश्ता 1.5 साल से पुराने टायरों को दरमियान से काटकर उनमें गद्दे बिछाकर जानवरों के लिए आरामदेह रिहाइशगाह तैयार कर रहे हैं और इस कामयाबी के बाद वो मजीद इस काम को जारी रखना चाहेंगे। इसकी वजह यह है बच्चों, एमेराल्डो पुराने टायरों को रंग करके उन्हें ऐसी शक्ल देते हैं कि उन्हें पहचानना मुश्किल हो जाता है। अब उनके बनाए हुए घर पूरे ब्राजील में मशहूर हैं और उन्हें फरोख्त करके वो इजाफी आमदनी भी हासिल कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि आरामदेह घर देखकर हर शख्स उन्हें अपने जानवरों के लिए खरीदना चाहता है और यूं वो हाथों हाथ फरोख्त भी हो रहे हैं। एमेराल्डो ने अपने घर के उक़ब में एक गैराज में कारखाना लगा रखा है। वो सड़कों से पुराने टायर उठाकर लाते हैं और पहले उनकी गर्द साफ करके उन्हें धोते हैं। उसके बाद वो टायर को दरमियान से काटकर उन पर दीदा जेब रंग देते हैं और आखिरी मरहले में वो उसमें फोम बिछाकर उसे जानवरों के लिए तैयार कर देते हैं। एमेराल्डो की आदत है कि वो कुत्ते और बिल्ली का नाम उस के घर पर जरूर लिखते हैं ताकि जानवरों का हक के मिल्कियत भी वाज़ेह हो सके। भाई बड़ा नेक काम कर रहे हैं एमेराल्डो और हम उनको मुबारकबाद भी देना चाहेंगे और उम्मीद करेंगे कि उनका ये जो सिलसिला है इस तरह के घर बनाने का और ये जो नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे से मासूम से जानवर हैं कुत्ते और बिल्लियां, उनकी वो मदद करते रहें और ऐसे ही बस जिंदगी में आगे बढ़ते रहें। हम भी अपने प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और लेते हैं आपका एक छोटा सा इम्तिहान। अब घबराइएगा नहीं, कहेंगे आप अभी तो हमारे इम्तिहानात निमटे हैं और नहीं भैया फिर से हमारा इम्तिहान लेने लगे। हम चाहते हैं कि इम्तिहान के साथ साथ थोड़ी सी तफरी भी हो जाए। चलिए कुछ पहेलियां आपसे पूछते हैं, अगर आप जानें तो बताइएगा। हरी हरी कांटों से भरी, खोल कर देखो तो लाल परी। सर खुजाया हमारे कुछ दोस्तों ने और कुछ ने कहा करेला और जिन्होंने कहा करेला वो बिल्कुल सही, उनको मिलेगा एक प्यारा सा तोहफा। जैसा देखे वैसे सूझे, चतुर हो तो जल्दी बूझे। आई समझ में? चलिए नहीं समझ में आई तो हम समझा देते हैं और इस पहेली का हल भी बता देते हैं। आई ना? जी हाँ। और एक और पहेली बूझ लेते हैं। पीछे पीछे सबके जावे, उजाले में पास न आवे। बूझो तो जाने, जल्दी से बताइए। बहुत जल्दी से बताया हमारे कुछ बच्चों ने, हमें यहाँ तक आवाज़ आ गई और उन्होंने बताया सही जवाब साया। बिल्कुल सही जवाब था हमारे कुछ नन्हे मुन्ने दोस्तों का। और अब एक प्यारी सी नज़्म हम आपको सुनाते हैं, क्योंकि हमने भी जिक्र किया था कुछ जानवरों का जिसमें बिल्ली का भी नाम था। अब शेर की खाला है वैसे भी बिल्ली, और बिल्ली ने एक दिन बिल्ले से कुछ यूं कहा। बोली यूं बिल्ले से बिल्ली, बोली यूं बिल्ले से बिल्ली, हम तो दोनों जाएं दिल्ली। कुछ दिन मौज मनाएं हम भी, सोहन हलवा खाएं हम भी। देखें मीना बाजारों को, लाल किले की दीवारों को। जमुना पार भी हम जाएंगे, जंतर मंतर देखाएंगे। चांदनी चौक में घूमे दोनों, बागे मुगल में झूमे दोनों। दूर खड़े हों और निहारें जामा मस्जिद की दीवारें। राजघाट के फोटो खींचें, खूब कुतुब मीनार को देखें। घूम के आए हम चिड़ियाघर, बिरला मंदिर देखें जी भर। जब थक जाएं लौट के आएं, होटल में हम खाना खाएं। खा पी के दोनों सो जाएं, मीठे ख्वाबों में खो जाएं। भाई बड़ी अच्छी नज़्म थी और प्लानिंग भी बड़ी अच्छी थी, बिल्ली की भी और बिल्ले की भी। और लेकिन आजकल जो माहौल है बच्चों, उसमें घूमने फिरने पर थोड़ी सी पाबंदी है। आप तो जानते ही हैं कि कोरोना वबा से सभी परेशान हैं
اور خاص طور پر بچوں کو اس میں احتیاط کرنی چاہیے اور صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے، اور سوشل ڈسٹینسنگ کی ہم بات کرتے ہیں، معاشرتی دوری کی، اس کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ تبھی تو ہم کہتے ہیں کہ ابھی فی الحال گھومنے پھرنے کا وقت نہیں ہے، بس ہم نے یہاں بیٹھے بیٹھے اسٹوڈیو میں آپ کو پوری دلی گھما دی، اور اب سنواتے ہیں آپ کو ایک پیارا سا نغمہ۔ مٹکن مٹکن دہی چٹوکن دھمڑ غصہ تھوک غصہ کڑوی کڑوی بات بلانا، میاں سے نہیں گال پھلانا، تو میرا بیٹا میں تیری میاں، ہنستے ہنستے کشن کنویا، بلی بجائے باجا، گائے چڑیوں کا راجا، ناچے بندریا لہنگا ڈال کے، بلی بجائے باجا، گائے چڑیوں کا راجا، ناچے بندریا لہنگا ڈال کے، طوطا نچائے نینا، سیٹی بجائے مینا، نخرے دکھائے رے کمال کے، بلی بجائے باجا، گائے چڑیوں کا راجا، ناچے بندریا لہنگا ڈال کے۔ پہلے دھمکایا کاہی کان مروڑ کے، بڑی آئی مجھ کو منانے اب دوڑ کے، پہلے دھمکایا کاہی کان مروڑ کے، بڑی آئی مجھ کو منانے اب دوڑ کے، تیری میری میری تیری آج سے ہے کٹ کٹ، میں بھی ہوں غصے والا، کر دوں گڑبڑ گھوٹالا، ہاتھ اٹھانا جی سنبھل کے، بلی بجائے باجا، گائے چڑیوں کا راجا، ناچے بندریا لہنگا ڈال کے۔ پیار کی ہے مار بیٹا تو نہیں جانتا، میاں کا کہا کوئی برا نہیں مانتا، پیار کی ہے مار بیٹا تو نہیں جانتا، میاں کا کہا کوئی برا نہیں مانتا، آجا آجا میرے راجا گود میں تو جھٹ پٹ، چوموں گی گال تورے چندا سے گورے گورے، جاؤں گی سب سے اپنے لال کے، بلی بجائے باجا، گائے چڑیوں کا راجا، ناچے بندریا لہنگا ڈال کے، طوطا نچائے نینا، سیٹی بجائے مینا، نخرے دکھائے رے کمال کے۔ امید کرتے ہیں ہمارے ننھے دوستوں کو یہ نغمہ خوب پسند آیا ہوگا اور خوب موج مستی کر رہے ہوں گے، نغمہ سن کر ناچتے جھومتے پروگرام سن رہے ہوں گے۔ لیکن کیا کریں بچوں دوستوں، پروگرام کا وقت تو ختم ہونے والا ہے، اب تو جانے کی باری ہے اور آپ سے خدا حافظ کہنے والے ہیں۔ لیکن جانے سے پہلے بس اتنا ہی کہنا چاہیں گے، ہم تمام اپنے ننھے پیارے پیارے دوستوں سے اپنی صحت کا خیال رکھیے، کھیلیے کودیے لیکن صفائی کا خیال رکھیں، اور پڑھائی پہ بھی توجہ دیں، کیونکہ ابھی کچھ جو بڑے بچے ہیں ان کے امتحانات باقی ہیں، اور چھوٹے بچے تو موج مستی کر رہے ہیں کیونکہ ان کے امتحانات تو ختم ہو گئے، رزلٹ بھی آ گیا، کچھ بچے انتظار کریں، لیکن تمام بچوں کے لیے ہماری جانب سے نیک خواہشات۔ اور اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام سے اپنے نعیم بھیا کو دیجیے اجازت، خدا حافظ۔ بچے بھی اپنا پسندیدہ پروگرام سن رہے تھے آؤ بچوں، یہ آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس ہے۔ ہماری نشریات آپ تک پہنچ رہی ہیں ہمارے موبائل ایپ نیوز آن AIR پر۔